اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اور جملہ خوبیاں پروردگار عالم کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و خدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کی راہ لاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں۔ حسن اتفاق ایک اور موقع ایسا آیا جس میں آپ کا ہار گم گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ میرا ہار گم گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مجاہدین کو، جس میں حضرت اسید بن حضیر بھی تھے، ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ تمام ڈھونڈتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے، ہار تو ملا نہیں، لیکن پانی کی قلت، پانی کی نہ ملنے کی وجہ سے ان لوگوں نے بغیر وضو کیے کہ نماز انہوں نے ادا کر دی۔ اور اس کے بعد آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم ایسے لخودق صحرا میں تھے جہاں پانی کا کسی قسم کا نام و نشان نہیں تھا، اور نماز کا وقت جب تنگ ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے بغیر وضو کیے نماز اس انداز سے پڑھ لی۔ اللہ کی طرف سے تیمم کے احکامات آ گئے تو حضرت اسید بن حضیر بول پڑے کہ بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ، کیا ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئی راہیں نکال دیتا ہے۔ حالانکہ حد یہ ہوئی کہ جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار آپ زبردستی یہ کرتے رہے کہ تمہاری وجہ سے تکلیف ہو گئی، تم اگر ہار کو اگر سنبھال لیتے تو یہ تکلیف نہ ہوتی تھی۔ حسن اتفاق جب حضرت ابوبکر صدیق پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کاشانے میں، تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مان پر استراحت فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کچوکے لگائے کہ تم نے مسلمانوں کو ایک پریشانی میں ڈال دیا۔ اور پھر جب اس کے بعد یہ ہار اس وقت ملا جب اس اونٹ کو اٹھایا گیا جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اسی کے نیچے وہ ہار مل گیا۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملا نہیں، لیکن احکامات تیمم آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی کا مت ٹھکانا مت پوچھیے کہ انہوں نے کس انداز سے خوشی کا اظہار کیا۔ اس انداز سے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ جو بہت چھپتا ہوا مسئلہ تھا، اگر پانی نہ ملے تو کیا کیا جائے، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے۔ اگر کبھی کسی قسم کی ایسی کوئی بات ہو یا جان پر بنائی ہو یا پانی میں ہاتھ نہ ڈال سکتے ہوں تو تیمم کر لیا کریں، اس سے بھی تمام پاکی ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ تمام یہودی لوگ جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، یعنی سوائے بنو قریظہ کے، بنو قریظہ کا ایک ایسا قبیلہ تھا جن کو معاہدے کی موافقت کی وجہ سے، جو معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کیا تھا اس پر کاربند رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو مدینہ منورہ میں رکھا گیا تھا۔ حالانکہ بنو قریظہ والوں نے بدعہدی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو نذیر والوں نے بدعہدی کی اور پھر یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس انداز سے وہ زہریلے تمام کیڑوں سے مدینہ منورہ پاک ہوا، لیکن ایک اور قبیلہ وہاں پر موجود تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ تمام یہودی جو یہاں سے نکل کر ملک شام چلے گئے اور خیبر میں جب چلے گئے تو یہ تمام خیبر والوں نے مکے والوں کے پاس، جس میں سلام بن مشکم ہے، حی ابن اخطب ہے، یہ اپنے تمام ساتھیوں کو لیا ہوا ابو سفیان بن حرب کے پاس مکہ پہنچا۔ اور مکہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ ہم پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم بنفس نفیس جنگ کے اندر شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ تمام قبائل کو اکٹھا کرو، جمع کرو، تاکہ ہم نعوذ باللہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا تمام خلا قیمہ کیے، اس لیے کہ نئی طاقت بہت زیادہ ابھر رہی ہے۔ یہ تمام باتیں
جب ابو سفیان بن حرب کے سامنے ان لوگوں نے رکھی تو ابو سفیان بن حرب نے ان کا معاہدہ لینے کے لیے، ان کا وعدہ پکا کرنے کے لیے انہیں حرم کعبہ میں لے جا کر ان بتوں کے سامنے اس بات کی مزید تصدیق کی کہ کیا تم اپنے معاہدے کے اوپر قائم رہو گے؟ جب ان لوگوں نے اس معاملے میں حامی بھری تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ بنو اسد کو، بنو فزارہ کو اور بنو سلیم کو، اس انداز بنو غطفان کو ان لوگوں نے تمام تیار کیا۔ بنو غطفان کے اس جنگ کے اندر 4000 آدمی تھے، اور ایک روایت کے مطابق جملہ تمام لوگوں، آنے والے لوگوں کی تعداد جو مسلمانوں کو نعوذ باللہ مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور مسلمانوں کو خلاقیمہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000، ایک روایت کے مطابق تو 12,000، ایک روایت تو 24,000 کی بھی ملتی ہے۔ اس انداز سے دراصل دوستوں کہتے ہیں حزب، کہتے ہیں قبیلے کو، احزاب کہتے ہیں تمام قبیلوں کی جمع۔ ان تمام قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر ایک لخت حملہ کر کے ان لوگوں کو صفایا کرنا ان کا اپنا عین مقصد تھا۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وحی الہی کا نزول نہ ہوتا، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اور صحابہ کرام جو مشورہ دے دیتے یا جو بات مشورے میں طے ہو جاتی اسی پر عمل پیرا ہوتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لشکر جرار مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ حضرت سلمان جن کا تعلق ایران سے تھا، ایران کے مقام اصفہان سے تھا، اصفہان کے مقام جی سے تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ہاں ایران میں دشمن کے زور توڑنے کے لیے ایک خندق کھود دی جاتی ہے تاکہ دشمن اس خندق کو عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے، اور ان کی طاقت خندق کے اس پار رہتے ہوئے ہی ختم ہو جائے۔ مدینہ منورہ کا جو میل و خو ہے، یعنی حرا کی جو گھاٹیاں ہیں جس کے اوپر سے دشمن آسانی کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن شمال میں جو علاقہ میدانی ہے وہاں سے دشمن مکمل طور پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دشمن جب یہاں پر آ گیا تو اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان مدینے والے مہاجرین اور انصار جن کے لیے اس وقت آزمائشی دور ہے، یعنی بھوک کی شدت ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو وہ زمین تمام بانٹ دی گئی، 10-10 گز اور 10-10 آدمیوں کے اندر تقسیم کر دی گئی۔ یہاں پر ایک واقعہ یہ یوں رونما ہوا کہ اس وقت اصحاب مہاجر نے کہا کہ سلمان کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ مہاجر ہیں۔ مہاجر اس انداز سے کہ یہ اصفہان سے نکلے ہوئے مدینہ منورہ آئے، اس لیے یہ باہر کے ہیں، اسی لیے یہ مہاجر ہیں۔ لیکن انصار کا استدلال یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے یہاں مقیم ہیں اس لیے یہ انصار ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آ گئی تو آپ نے کہا سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصار، یہ میرے اہل بیت سے ہیں۔ دوستو تاریخ اسلام میں یہ سعادت اور منزلت کسی اور صحابی کو نصیب نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے اہل بیت سے قرار دیا، یہ حضرت صرف سلمان کے لیے استثنائی صورت تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کیا۔ اس کی دوستو وجہ یہ تھی حضرت سلمان بڑے جفاکش تھے، بڑے محنتی تھے، بڑی بڑی کلائیاں تھیں، بہت زیادہ قوی اور مضبوط تھے۔ سب لوگوں کو اگر 4 درہ زمین اگر دے دی گئی ہے کھودنے کے لیے تو حضرت سلمان کو 5 دی گئی، یعنی اس انداز سے، اور یہ خندق 3.5 میل لمبی کھودی گئی، اس انداز سے کہ 7 گز گہری اور 9 گز چوڑی۔ اگر کوئی گھوڑ سوار اس پر پھلانگنے کی اگر کوشش کرے تو پھلانگ نہ سکے اور گر جائے تو بچ نہ سکے۔ مقصد یہ تھا۔ اس انداز سے جب یہ کھدائی شروع ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں مٹی اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور پھر اس انداز سے کہ وہ تمام نکلی ہوئی مٹی مدینے کی سمت تمام ڈال دی گئی تاکہ ایک مورچہ تیار ہو تیر اندازوں کے لیے، تاکہ دشمن وہاں پھر کسی قسم کا اور حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہ ایک بڑی سیاسی یا جنگی تدبیر تھی جو ان لوگوں نے اس وقت اپنائی۔ اور پھر یہ مہاجرین کے لیے ایک خطہ دے دیا گیا تھا، انصار کے لیے خطہ دے دیا گیا تھا۔ اس انداز سے وہ تمام جب خندق تیار ہو گئی اور دشمن جب حملہ آور ہوئے اور قریب میں آ کر انہوں نے دیکھا تو ایک نئی قسم کی چیز انہیں نظر آئی کہ اب ہم مدینہ پر حملہ کریں تو کس انداز سے کریں۔ اب ان کے سامنے ایک مسئلہ بنا رہا، چنانچہ انہوں نے پڑاؤ ڈالتے ہوئے ادھر ہی قیام کیا اور یہ تدابیر کرتے رہے کہ خندق کس انداز سے پار کی جائے، کس انداز سے چلی جائے۔ اور پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو، زید بن حارثہ کو 200 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی نگرانی کرنا
بنو قریظہ پر نظر رکھنا، یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے بار بار چکر لگایا کرتے تھے، اسی لیے کہ یہودیوں کے سامنے ایک بات تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار ہے اس کو مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور جب بنو قریظہ اگر ان کا ساتھ دے دے تو مدینے کے تمام گلیوں سے وہ لوگ واقف ہیں اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے میں ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ یہ ان کا جو مطمع نظر تھا، اسی لیے حیی بن اخطب آیا اور اس نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو اس نے آواز دی، لیکن کعب بن اسد نے دروازہ کھولا نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ پھر یہ کوشش کی اور 12 کوشش کی، اور اس کے بعد کہا کیا میرے کھلانے کے لیے تیرے پاس تھوڑا سا کھانا بھی نہیں ہے اور میری بات سننے کے لیے تیرے پاس تھوڑا سا وقت بھی نہیں ہے؟ اس انداز سے غیرت مذہبی بنیاد پر دلا کر وہ اندر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب حیی بن اخطب جب آ گیا تو اس وقت کعب بن اسد نے کہا تو مجھے بھی محروم کرے گا جس انداز سے تو اپنی قوم کو محروم کیا ہے، وہ ذلیل و خوار جس طرح تو اپنی قوم کو کیا ہے مجھے بھی تو اس انداز سے ذلیل و خوار کرے گا، بتا تیرے آنے کا مقصد مدعا کیا ہے؟ حیی بن اخطب نے کہا کہ میں انسانی سروں کا ایک فوج لیے ہوئے آیا ہوا ہوں، اور آج کے معاملے میں جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو مسلمانوں کا نام و نشان تمام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، اور تو میرا ساتھ اس معاملے میں دے دے، تیرے لیے بھی یہ معاملہ بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اس انداز سے جب اس نے ذکر کیا اور حیی بن اخطب اپنے مقصد میں کامیاب اس انداز سے ہوا کہ کعب بن اسد کو ورغلانے میں وہ جب کامیاب ہو گیا، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی صاحب نے حضرت سعدین کو بلایا، حضرت سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، عبداللہ بن رواحہ کو، اسید بن حضیر کو، کہا کہ تم جاؤ کعب بن اسد کے پاس اور اسے یہ کہو کہ جو معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے اس معاہدے پر تم برابر کاربند ہو یا نہیں۔ اس وقت جب یہ لوگ پہنچے تو کعب بن اسد نے کہا کہ کون محمد، کس قسم کا وعدہ، کیسے معاہدہ؟ اس انداز سے اس نے جب بات کی گفتگو کی تو یہ لوگ اس بات سے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس بات کی اطلاع دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے بتلا دیا تھا کہ تم جب آ جاؤ تو صاف اور صریح الفاظ میں وہ تمام باتیں نہ کہنا جو اس نے کہے، بلکہ مجھے کوڈ ورڈز میں تمام باتیں بتلانا تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ تو چنانچہ حضرت سعدین نے کہا ازل اور خارا، یعنی ازل اور خارا جس انداز سے دھوکہ دیے اسی انداز سے بھی یہ اپنی باتوں سے منحرف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے اس کا جواب دیا۔ تمام وہ جاسوس جو دشمنوں کے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ ان لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ کچھ نہ کچھ معاملہ یہاں پر طے ہو گیا۔ اب یہ خندق جس وقت کھودی جا رہی تھی وہاں پر ایک سخت قسم کی گول چٹان جب نکلی تو اس کے اوپر تمام صحابہ کرام کی ضرب لگتی رہی، لیکن وہ تمام کدال ٹیڑھے ہوتے رہے۔ یہ تمام کدال اور سبل بنو قریظہ سے مستعار لیے گئے تھے، یعنی پھوڑے اور سبل اور تمام بنو قریظہ کے تھے جو مستعار لیے گئے تھے، کرائے کی بنیاد پر لیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بعد خندق کی تیاری کے بعد اس کو واپس دے دینا تھا۔ اب یہاں پر جب یہ تمام کدال کام نہیں کر رہے اور یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے تو حضرت سلمان نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، اے اللہ کے نبی ایک سخت چٹان نکلی ہوئی ہے جس پر ہماری کدال کام نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ آپ کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے آپ نے ایک کڑاڑی منگائی، ایک ہتھوڑا منگایا اور اس چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی، ایک ضرب کے ساتھ ایک چنگاری نمودار ہوئی اور اس کے بعد وہ چٹان شق ہو گئی، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے اس کا جواب دیا۔ دوسری ضرب لگائی، چٹان اور زیادہ ٹوٹ گئی، اور تیسری ضرب کے اوپر وہ چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی، لیکن 3 مرتبہ چنگاریاں جو اس میں سے نکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم کو کچھ نظر آیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسی چنگاریاں نکلتی ہوئی دیکھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ وہ پہلی چنگاری کے اندر جو روشنی نظر آئی اس روشنی کے اندر مجھے تمام روم کے اور شام کے تمام محل بتلا دیے گئے، اور میں یہاں سے ان تمام شام کے محلوں کو میں دیکھ رہا تھا، اور دوسری ضرب جب میں لگائے تو میں نے خضر ابیض کو دیکھا جو ایران کا شہنشاہ کا مکان ہے مدین میں، اس مکان کو میں نے دیکھا، اور اس کے بعد یمن کے تمام محلات مجھے تمام بتلا دیے گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق اس انداز سے فرمائی، حیا نے سلمان سے کہا میں خضر ابیض کے تعلق سے تمہارے سامنے بات رکھتا ہوں اور اس کے اندر کس قسم کی بات سچائی ہے وہ ذرا دیکھ لو۔ آپ نے تمام خضر ابیض کے تمام اس نقشے کو حضرت سلمان کے سامنے جب کہا
تو حضرت سلمان نے کہا خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہے، اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ خضر ابیض اسی انداز کا ہے جس انداز سے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں اس وقت آ رہی ہیں جب مسلمان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور بھوک کی شدت ہے، اس وقت کھانے پینے کے لیے بڑی محتاجی ہے، لیکن تمام کے تمام احکام رسول خدا کے طور پر وہ تمام کے تمام اس معاملے کے اندر جڑ گئے اور وہ معاملہ تمام طے کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کام کرنے لگے۔ حسن اتفاق کہ 3 آدمی، اس کے اندر ایک نوفل تھا اور نوفل بن حارث بن مغیرہ، یہ جب اس خندق کو پھلانگنے کی کوشش کیا تو حسن اتفاق ہے کہ اس کا گھوڑا گر گیا اور اس معاملے میں ختم ہو گیا۔ دشمنوں نے کہا کہ 10,000 درہم ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اس لاش کو ہمیں دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ اسی انداز سے ان کو اس لاش کو دے دو۔ چنانچہ اس لاش کو دے دیا گیا، لیکن عمر بن عبد نام کا ایک اور بہادر جس کی عمر 90 سال تھی، جو 1000 آدمیوں پر بھاری تھا، یہ کافروں کا ایک ایسا آدمی تھا، اس نے آ کر مدینے کے اندر ایک للکارتے ہوئے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی عمر بن عبد ہے، کہا کہ ہاں، اور اس کے بعد جب دوسرا اور تیسرا نعرہ اس نے لگایا تو حضرت علی بن ابی طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ مبارک باندھا اور ذوالفقار اپنی تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ جاؤ علی مقابلہ کرو۔ حضرت علی بن ابی طالب پیدل ہیں، عمر بن عبد وہ سوار ہو کر آیا ہوا تھا، لیکن اپنے مد مقابل جب آدمی کو دیکھا تو خود بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور اترتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ مقابلہ کرنے کے لیے پہلے یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس وقت حضرت علی بن ابی طالب جن کو باب العلم کہا جاتا ہے، حضرت علی بن ابی طالب نے کہا عمر بن عبد تمہارے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ اگر جنگ سے پہلے 3 بات اگر تمہارے سامنے رکھ لی جائے تو تم ایک بات قبول کرتے ہو، کیا یہ بات سچ ہے؟ پہلے اس بات کی آپ نے تصدیق فرمائی تو کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے۔ تو انہوں نے کہا اسلام قبول کر لے، کہا کہ نہیں ہو سکتا، تو کہا یہاں سے واپس چلا جا، کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ پھر مجھ سے مقابلہ کر لے۔ تو عمر بن عبد جس کی عمر 90 سال تھی، 1000 آدمیوں پر بھاری تھا، اس نے کہا کہ وہ نوجوان آخر تو ہے کون جو عمر بن عبد کو تو چیلنج کر رہا ہے؟ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے اپنا شجرہ بتایا، میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ کہا کہ بھتیجے مجھے تجھ سے لڑنا نہیں ہے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم مگر میری باتیں تجھے منظور نہیں، میرے شرائط تجھے منظور نہیں تو مجھے تجھ سے لڑنا ہے۔ آپ کے جملہ مکمل کیا کہ عمر بن عبد کا ایک بار چلا، پیشانی مبارک حضرت علی بن ابی طالب کی زخمی ہوئی۔ حضرت علی بن ابی طالب کو یعنی زندگی میں 2 زخم لگے پیشانی پر، اسی لیے آپ کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ ایک عبد الرحمن بن ملجم سے جس کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، ایک عمر بن عبد سے جو اس وقت اس نے لگایا تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب کی جب تلوار چلی تو عمر بن عبد ختم ہو گیا۔ وہ 90 سالہ بوڑھا، وہ 90 سالہ جوان، یعنی جو 1000 آدمیوں پر بھاری تھا، اس کی شجاعت کی داستانیں عرب کی تاریخ کے اندر اس انداز سے ہے کہ اگر وہ اونٹ کے چمڑے پر اگر اپنے پیر رکھ کر اگر ٹھہر جاتا، 10 آدمی اگر اس چمڑے کو کھینچنے کی کوشش کرتے تو چمڑا پھٹ جاتا، لیکن وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتا تھا۔ اس کی شجاعت کا یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کی ایک تلوار نے اس کو اس انداز سے ختم کر دیا کہ پوچھئے مت، مسلمانوں کے زبانوں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اس بات میں معاملے میں اظہار فرمایا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جانے سے پہلے تمام عورتوں کو اطلام میں یعنی قلعوں میں تمام آپ رکھ دیے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کا جو قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں اور حضرت ام سعد تھیں اس قلعے کے اندر، جو وہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ حسن اتفاق یہودی لوگ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اس نگرانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قلعوں کے پہرے دینے کے لیے کچھ جوانوں کو، کچھ مجاہدین کو رکھا ہے یا نہیں۔ اس چوہ میں ایک یہودی آیا، حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب جو حضرت زبیر بن عوام کی والدہ محترمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت حسان سے کہ حسان دیکھو یہ دشمن آیا ہوا ہے، ہماری ٹو میں لگا ہوا ہے، بہتر بات یہ ہے کہ تم اس پر ایک ضرب لگاؤ۔ تو حضرت حسان ابن ثابت چونکہ ذرا معمر تھے، یعنی حضرت حسان 60 سال کی عمر میں ایمان لائے، 120 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی حالت کفر میں بھی 60 سال گزرے اور حالت ایمان میں بھی 60 سال گزرے۔ لیکن چونکہ شاعر آدمی تھے، کمزور آدمی تھے، اسی لیے انہوں نے اس بات کو کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب انہوں نے ایک کھدار اکھاڑی اور اس دشمن کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ ڈھیر ہو گیا۔ حضرت حسان سے کہا کہ جاؤ اس کا سر نکال لاؤ، تو اس وقت بھی حضرت حسان نے کہا کہ یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، تو چنانچہ حضرت بی بی صفیہ نیچے سے اتری اور اس کے سر کو لا کر دشمنوں کی طرف جب پھینک دیا تو یہودیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہرے پر مجاہدین کو بٹھایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو مخبر تھا وہ تمام کا تمام آنن فانن میں اس انداز سے ختم ہو گیا۔ یہ حضرت بی بی صفیہ کی شجاعت اور بہادری کی بات تھی کہ انہوں نے ایک ایسے دشمن، ایسے یہودی کو انہوں نے ختم کیا کہ پھر اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اور مرحلہ نہیں رہا۔ اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سعد جب تھیں تو حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبد الاشر کے سردار تھے، وہ اس تیزی کے ساتھ جب آ رہے تھے رجزیہ کلام پڑھتے ہوئے، تو ماں نے یہ کہا بیٹے سے کہ بیٹا تم نے بڑی دیر کر دی، بہتر بات یہ ہے کہ تو جلد میدان میں چلے جا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، میں دوستو آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ماں ہے جن کا ایک بیٹا جس کا نام عمر تھا غزوہ احد میں شہید ہو گیا، لیکن دوسرے بیٹے کے تعلق سے اس وقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو لے جائیے، اور آپ جانے میں بڑی دیر کر دی۔ اس انداز سے بیٹے کو انہوں نے جوامردی کی بات بتلائی تو حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ بنو عبد الاشر کے سردار تھے وہ فوراً میدان کارزار کے اندر اس انداز سے پہنچتے ہیں۔ حد یہ کہ آپ کو ایک تیر لگا اور ہاتھ میں شہرک کٹ گئی۔ شہرک کٹ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ کے لیے ایک ڈیرا لگایا، اور اس زمانے کی ایک عورت جو جراحی کا کام کیا کرتی تھی رفیدہ اسلمی، اس کو یہ ذمہ داریاں بانٹ دی گئی کہ آپ کی تمام مرہم پٹی آپ کریں۔ تو چنانچہ حضرت رفیدہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تمام صحت مند ہو گئے اور اس کے بعد ایک داغ دیا گیا، داغ دینے کے بعد پھر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔ دعا اس انداز سے تھی کہ اے اللہ اگر قریش سے جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر قریش سے جنگ ختم ہو گئی ہے تو مجھے اسی میں شہادت دے دی۔ بارگاہ رب العزت میں عاشق صادق کی یہ دعا مقبول ہوئی، اور ہوا یوں کہ پھر اس کے بعد بنو قریظہ کا جو معاملہ آیا، اب جس کی تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ سماعت فرمائیں گے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، اور حضرت سعد بن معاذ نے اس وقت فیصلہ کیا، لیکن چونکہ دعا بارگاہ اقدس میں کی جا چکی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ جب زخم ہرا ہو گیا تو پھر اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ کو کاندھا دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ پنجوں سے، کہا کہ 70,000 ملائکہ کا نزول ہوا ہے، اور حضرت سعد بن معاذ کی موت کے بعد اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور تمام ملائکہ کا جو نزول ہوا اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس انداز سے حضرت سعد بن معاذ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ صدیق انصار کہتے ہیں۔ دوستو سن کر تعجب ہوگا کہ ان کی عمر اس وقت جس وقت آپ کی شہادت ہوئی صرف 39 سال تھی۔ اس انداز کے اندر آپ اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیسے کامیابیاں عطا کی، کیسے کامیابیاں ہوئی ان کو۔ نعیم بن مسعود اشجعی نے کیا کام کیا اس معاملے کے اندر، تو یہ نعیم بن مسعود اشجعی جب آگئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے ایمان لانے کا کسی کو علم نہیں ہے، میں بنو غطفان کے قبیلے اشجع سے جن کا تعلق ہے میں اس سے تعلق رکھتا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان لوگوں کے اندر درار ڈال دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ خود ایک دھوکہ ہے۔ چنانچہ نعیم بن مسعود اشجعی یہاں سے اٹھے اور فوراً پہنچے کعب بن اسد کے پاس جو بنو قریظہ کا سردار تھا۔ اس سے انہوں نے کہا کہ اے تو نے کیا کام کیا؟ ارے یہ مسلمان، یہ تو لوگ جو آئے ہوئے باہر سے، یہ اپنے قبائل میں تمام چلے جائیں گے جنگ کے بعد، تیرا اپنا رات میں اٹھنا بیٹھنا رہنا کس کے ساتھ ہوگا؟ یہی اہل مدینہ کے ساتھ، اور اگر تو ان کے ساتھ اگر دشمنی کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ کیسے جمے گا تیرا؟ تو اس نے کہا کہ نعیم تم نے بہت صحیح بات کی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اگر کسی قسم کا کوئی معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو بہتر بات یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب کے پاس اپنے آدمی کو دوڑا اور 200 گھوڑ سواروں کو اپنے پاس بلا اور اپنے پاس رکھ، تاکہ یہ لوگ بھاگ کر نہ جا سکیں۔ اور اس کے بعد نعیم بن مسعود اشجعی یہاں سے اٹھے، ابو سفیان بن حرب کے پاس پہنچے، اور پہنچے کے بعد کہا کہ کعب بن اسد اپنے کیے پہ بڑا پچھتا رہا ہے، وہ تو تم سے کسی قسم کی مدد طلب کرے گا، اور مدد اس انداز سے طلب کرے گا کہ کچھ گھوڑ سواروں کو مانگے گا، اپنے پاس رکھے گا،
مسلمانوں کے حوالے کر دے گا، معاہدے کو مکمل تمام کر دے گا، تجدید کر لے گا معاہدے کی۔ اس معاملے کے اندر تمہارا اپنا کام یہ ہے کہ اس معاملے میں احتیاط برتو، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو تم ان کو دے دیں گے وہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان بن حرب کو بھی ورغلا کر اب نعیم بن مسعود اجعی وہاں سے چلے گئے، اور اس نے اتفاق ہے کہ جب ان کا آدمی پہنچا کعب بن اسد کا کہ 200 گھوڑ سواروں کو ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس جنگ میں شریک ہو سکے، تو ابو سفیان بن حرب نے کہا آپ پہلے جنگ میں شریک ہو جائیے، اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتہ کے دن ہمارے پاس محترم ہوتا ہے، اس دن ہم کسی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں درار آ گئی، اس انداز سے ایک دوسرے کے ہم خیال نہ ہو سکے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ نعیم بن مسعود اجعی کی بات بالکل درست تھی، ادھر بھی انہوں نے یہی بات سمجھی اور ادھر کعب بن اسد نے بھی یہی بات سمجھی جب یہ لوگ واپس آ گئے بغیر وہاں کے کسی شہ سواروں کو لیے ہوئے۔ اب یہ آنے کے بعد ہوا یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے مل نہ سکے، معاملہ تمام ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضرت حذیفہ بن ایمان کو بلایا۔ یہ حضرت حذیفہ بن ایمان سر نبی ہیں، یعنی رازدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین مدینہ تھے ان کے نام کسی کو نہیں بتلائے، حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں بتلائے، حضرت عمر فاروق کو نہیں بتلائے، حضرت عثمان غنی کو نہیں بتلائے، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حذیفہ کو بتلا دیے کہ یہ منافقین مدینہ کے اندر ہیں۔ تمام منافقین کی فہرست حضرت حذیفہ بن ایمان کے ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ سردی شدید قسم کی سردی ہے، اور وہاں کی سردی جس کی تاب نہیں لا جا سکتی، تمام لوگ بھوکے ہیں، سردی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، جنت میں میری معیت کون چاہتا ہے، کون میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے جنت کے اندر؟ سارے صحابہ بھوک کی شدت میں ہیں، سردی میں ہیں، سارے کے سارے سگڑے پڑے ہیں، لیکن کسی کی زبان سے یہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سوال کیا، کون ہے جو جنت میں میری معیت چاہتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، حذیفہ بن ایمان ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ کہا کہ ادھر آؤ، کہا کہ تم جاؤ دشمنوں کے کیمپ میں، اور خبردار تلوار اور تیر نہ چلانا، اور ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے یعنی ابو سفیان بن حرب کی، اس گفتگو سے مجھے آگاہ کرنا۔ دوستو مقام کیا ہے؟ اندھیری رات ہے، خندق پار کرنا ہے، دشمنوں کے کیمپ میں پہنچنا ہے، دشمنوں کی خبر گیری لانا ہے، اور اس کے بعد آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے۔ اس انداز سے حضرت حذیفہ بن ایمان یہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ابو سفیان بن حرب کے اس خیمے تک پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان بن حرب پیٹھ میں ایک زخم لگا ہوا ہے جسے آگ سے سیک رہا ہے۔ اور اس وقت آپ کے دل میں ایک بات کا خیال آیا، خیال یہ تھا کہ اگر میں تیر چلاؤں تو یہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن حکم خداوندی یہ ہے کہ تیر نہ چلاؤں۔ اس کے اندر جو راز پوشیدہ تھا دوستو وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو سفیان بن حرب کے لیے دعا فرمائی تھی۔ دعا اس وقت فرمائی تھی جب ابو جہل نے حضرت بی بی فاطمہ کو ایک تماچا مارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ ابو جہل نے مجھے تماچا مارا، تو حضور نے کہا کہ جاؤ اس شخص سے کہو، یعنی ابو سفیان بن حرب کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ابو سفیان بن حرب نے حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے جو بنو مخزوم کے تمام لوگوں میں ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، کہا بیٹی جس زور سے اس نے تجھے مارا تو اپنا بدلہ لے لے۔ چنانچہ اس وقت حضرت بی بی فاطمہ نے ابو جہل کو ایک تماچا مارا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشی کا اظہار کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھ گئے، پروردگارا تو اس احسان ابو سفیان بن حرب کے اس احسان کو یاد رکھنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں تھیں جو ابو سفیان بن حرب فتح مکہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو داخل اسلام ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے واقعات انشاءاللہ اپنے مقام پر میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اب یہاں سے آنے کے بعد ان لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ تمام کے تمام جانور سردی سے مر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت سردی اور جانور مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے، اور جو تمام غذائیں بنو قریظہ والے بھیجنا چاہتے تھے جو اناج، تو 20 وہ اونٹ جس کے اوپر اناج جا رہا تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، مسلمانوں نے اس پر بنو قریظہ کے بھیجے ہوئے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس انداز سے مسلمانوں کو بڑی کامیابی ہوئی۔ 28 دن کے بعد نامراد ناکام و تمام کے تمام قبائل جب اپنے مقاموں پر واپس چلے گئے، اور ابو سفیان بن حرب نے اٹھ کر دیکھا کہ کوئی قبیلہ یہاں پر نہیں سوائے اہل مکہ کے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چلو اب یہاں سے چلنے کا وقت آ گیا۔ اس انداز سے بہت سارے جانوروں کو مار کر وہ لوگ ناکامی اور نامرادی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، آج کے بعد
دشمن کبھی ہم پر حملہ کرنے کی سوچ نہیں سکتا، اب ہم بڑھ کر ان کو اپنی تلواروں پر لیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ تمام کے تمام مصدقہ ہوئے۔ اس کے بعد دشمن کبھی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی سوچ نہ سکا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس انداز سے آگے بڑھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اپنے حبیب پاک کے دامن رحمت کے صدقے و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ